زندگی تبدیلیوں کا نام ہے۔ زندگی نام ہی تبدیلیوں کا ہے، تو زندہ کے لیے تبدیلیوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ وہ زندہ نہیں جو تبدیلیوں سے نہ گزرے، نشیب و فراز سے نہ گزرے۔ وہ درخت شاداب نہیں جس میں بہار و خزاں نہ آئے، جس میں پتجھڑ نہ ہو، جس کی شاخیں نہ چھانٹی جائیں۔ اس کو کوئی دیوار کا نقش، اس کو فن تعمیر کا کوئی نمونہ کہہ لیجئے، اس کو آثار قدیمہ کی کوئی چیز کہہ لیجئے، لیکن درخت اسی کو کہیں گے جو ان تمام مرحلوں سے گزرتا رہے۔ کبھی بہار آئے تو ایسی بہار آئے کہ اس کی پتی پتی مسکرا رہی ہو، اس کی رگ رگ ہنس رہی ہو، اور اس کے چاروں طرف مسرتیں برس رہی ہوں۔ اور خزاں آئے تو ایسی خزاں آئے کہ وہ پورا درخت نوحہ کھنا اور مرثیہ خواں ہو، اور اس کو دیکھ کر لوگوں کے آنسو نکل آئیں۔ مگر درخت وہی ہے جو کبھی بہار سے بھی گزرے اور خزاں سے بھی گزرے۔ یہ امت ایک سدا بہار درخت ہے، یہ امت کوئی فن تعمیر کا نمونہ نہیں، یہ امت کوئی تاج محل نہیں، یہ امت کوئی قطب مینار نہیں جو کھڑا ہے تو کھڑا ہے، تاج محل بن گیا تو بن گیا نہیں۔ یہ ایک درخت ہے، اور درخت میں شادابی بھی آتی ہے اور خشکی بھی آتی ہے، تو امت کے لیے ان تبدیلیوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو ناقابل تبدیل ہے، وہ اس امت کا خدا کے ساتھ تعلق، اس امت کا شریعت سے تعلق۔ فاتح ہو جب بھی روزہ رکھے گی، مفتوح ہو جب بھی روزہ رکھے گی، قلیل ہو جب بھی روزہ رکھے گی، کثیر ہو جب بھی روزہ رکھے گی۔ اور اگر اس کو فتح ملے تو اسی نماز روزے کے راستے سے ملے گی، اور اگر ذلت اس کے نصیب میں آئے گی تو اس میں کوتاہی کرنے کے سبب آئے گی۔ اس لیے یہ تبدیلیاں اس کی خارج میں ہیں، لیکن اس کے اندرون میں، ملت کے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا، اس کا تعلق اپنی شریعت کے ساتھ ہمیشہ دائم رہے گا۔ جہاں کہیں اور جس خطے زمین میں ہو، نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، روزہ رکھتی ہوئی نظر آئے گی، سب نہیں لیکن اس کی اتنی بڑی تعداد جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ابھی دین زندہ ہے اور ابھی قیامت نہیں آئی، اور امت نے مجموعی انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ آج ہم مرکز اسلام سے اتنی دور جگہ بیٹھ کر یہاں جو لوگ ہیں، کم سے کم ان کے بارے میں یہی خیال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ان سب نے روزہ رکھا ہے، اور آج وہ عید کا انعام لینے یہاں آئے ہیں۔ رمضان اور اس کے تقاضے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔